وزیراعظم نہیں رہے، کابینہ ڈویژن نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ جمہوری طریقے سے عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا۔ دہلی کے 9 اپریل یعنی کہ آج کا دن، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ایک شخص ڈائری لے کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا تھا اور لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ صرف ڈائری کی حد تک ہے، اس کے پیچھے کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ڈائری اٹھا کر نکلنے سے پہلے اس ملک پاکستان کے اندر پراسپیرٹی تھی، گروتھ ریٹ تھی، گروتھ ریٹ آپ کی 6% سے اوپر تھی۔ ملک پاکستان کے اندر بہت سے ایسے پروگرامز ڈیولپ کروائے گئے تھے جو شاید اس سے پہلے نہیں کروائے گئے تھے، جیسے کہ میں احساس پروگرام کی بات کروں، ایکسپورٹس کی بات کروں، امپورٹس کی بات کروں، اوورسیز میں جو ان کا جو ٹرسٹ بلڈ ہوا، اوورسیز میں جو ریمیٹنس بھیجے، میں اس کی بات کروں، میں صحت کارڈ کی بات کروں، یو نیم اٹ۔ اس ملک پاکستان کے اندر اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اور دن دگنی رات چگنی یہ ملک پاکستان ترقی کی جانب بڑھ رہا تھا، حالانکہ کرونا جیسی ایک ایسی لعنت، ایک ایسی وبا جس سے پوری دنیا نبٹ رہی تھی بشمول پاکستان، اور پوری دنیا کی اگر میں بات کروں، برطانیہ سر فہرست ہے جس نے سٹرگل کیا ہے، اس کی اکانومی نے شیک کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جرمنی کی بات کیجئے، پولینڈ کی بات کیجئے، یوکرین کی بھی آپ بات کر لیں، اس کے علاوہ آپ بات کریں، آپ اسٹیٹس کی بات کریں، آپ کینیڈا کی بات کریں، یو نیم اٹ اینی کنٹری، پوری دنیا کے تمام تر فرسٹ کلاس کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں، ایڈوانس کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بھی کرونا کی تاب نہیں لا سکیں، اور اتنی زیادہ پیٹرول ہائکس، ڈیزل ہائکس اور دیگر چیزوں کے اندر اتنی زیادہ قیمتیں بڑھی جسے انفلیشن بھی کہتے ہیں، لیکن نہیں، اس میں کوئی چرچ مہنگائی آئی جس کا رونا رونے کے لیے ایک پی ڈی ایم سرکار تشکیل دی گئی، جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس ملک پاکستان میں مہنگائی کے خلاف مارچ لے کر آئے، ہم اس ملک پاکستان میں مہنگائی کے خلاف یہ حکومت کو گرا کر گھر بھیجیں گے تاکہ ملک پاکستان کے لوگ آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ اس ملک پاکستان کے اندر کیونکہ قانون نہیں تھا جب عمران خان صاحب تھے، اور اب چونکہ وہ قانون لے کر آئے تو وہ قانون کیا لے کر آئے ہیں؟ مہنگائی کا طوفان، عوام کو فقیروں کی طرح سڑکوں پر کھڑا کرنا، آٹے کی لمبی لمبی قطاروں میں ایک عدد جنازہ اٹھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پاکستان کے اندر 1 سال پہلے ہم کشمیر ڈے پر بات کرتے تھے، فلسطین پر بات کرتے تھے، آج اس ملک پاکستان کے اندر جو جیلوں کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو پھینکا جا رہا ہے، وہ بھی کسی فلسطین اور کشمیر، جموں کشمیر سے کم کے وہ شکلیں نہیں دکھا رہی ہے، لیکن ان کو کون سمجھائے کہ اس ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے قوانین جو آپ لے کر آ رہے ہیں، ترمیم آپ جو کر رہے ہیں، چوری چکاری سے بچنے کے لیے، جیل میں جانے سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ ریجیم چینج کا ڈرامہ رچایا، اور صرف آپ کا مقصد عوام نہیں تھا، آپ کا مقصد صرف اور صرف آپ کی ذات تھی، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے قوانین متعارف کروائے، اپنے کیسز رول بیک کیے، ریگارڈلیس آپ نے اس ملک پاکستان کی معیشت کی ہڈی توڑ کر رکھ دی۔ اب ملک پاکستان کرپلڈ ہو چکا ہے، ٹگے ٹگے کے ہم محتاج ہو چکے ہیں، لیکن نہیں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے دور حکومت میں صحافیوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، ارشد شریف جیسے لوگ، صابر شاکر جیسے لوگ، موہت پیرزادہ جیسے لوگ اور دیگر صحافیوں نے ملک پاکستان کو خیر آباد کیا، اور جو اس ملک پاکستان کے اندر موجود رہے، جیسا کہ صدیق جان کی بات کریں، اینکر عمران ریاض خان کی بات کریں، اور دیگر لوگوں کی میں بات کروں، ان کو پابند سلاسل ہونا پڑا، اور جو لوگ بیچارے اپنی جان بچا کر اس ملک پاکستان سے باہر گئے، ان میں سے چند ایک جیسا کہ شہید ارشد شریف کو اپنی زندگی کی بازی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ یہ پوچھتا تھا کہ وہ کون تھا جو اس تمام تر ڈرامے کا ذمہ دار ہے، لیکن چلیں ان کو کون سمجھائے۔ اس رجیم چینج آپریشن میں دیکھیں، سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ہم توہین عدالت کریں تو عدالت کا نوٹس سرو ہوتا ہے، اگر آپ اپنی کسی ادارے کے اوپر سوال کھڑا کریں تو وہ غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے، اگر آپ کسی سیاستدان کے خلاف بات کریں تو جیلیں بھر دی جاتی ہیں، 3,000 کارکنان کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن عوام کا جو نقصان ہو رہا ہے جناب والا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس عوام کے لیے جن لوگوں نے نعرہ مارا، جو شکلیں مل بانٹ کر کھانے کے لیے بیٹھی، ڈھال یہ بنائی گئی کہ عوام کے لیے ہمارے، آج وہ لوگ کدھر ہیں؟ آج مہنگائی پر ان کے بات کرتے ہوئے ہونٹ کیوں نہیں سلتے؟ انٹرنیشنلی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہو چکی ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں ہائیک کر چکی ہے۔ ڈالر کی بڑھتی ہوئی چھلانگ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت اس وقت جو ایک راتوں رات جسے کہتے ہیں کہ سہولت کاروں کی مدد سے، یا جس طرح بھی ایک حکومت ایک تشکیل دی گئی، وہ تشکیل ہوئی حکومت کا صرف اور صرف یہاں مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کیسز سے جان چھڑوانا اور اس ملک پاکستان کے خلاف ایک سوچی سمجھی چال لے کر آنا، اور آج اس ملک پاکستان کا بھٹا بٹھانا۔
یہ اتنا بڑا میجر فلا ہے اس ملک پاکستان کے اندر کہ 2000 یہ جب عمران خان گیا ہے اور یہ عمران خان کے بعد تقریباً 1 سال کے اندر وہ جو 12,000 لوگوں کو گھر بیٹھے عزت سے ملتا رہا، آج 2,000 کے تانے کھا کر بھی لوگوں کو لائنوں میں لگ کر بھی نہیں مل رہا۔ تو یہاں پر کیا ڈیفرینشیٹ کرے؟ عوام کیوں نہ اس کے پیچھے نکلے، لوگ اس کا کیوں نہ ساتھ دیں، اوورسیز پاکستانی اس کو کیوں سپورٹ نہ کریں، جسے آپ ہر اوورسیز پاکستانی کو آپ آج کل ایجنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کو کون سمجھائے کہ یہ ملک پاکستان، دیکھیں جو اس ملک پاکستان کے اندر آپ نے حالات اوورسیز کو تو چلو ایک طرف رکھ دیجیے، اب آپ نے جس ملک پاکستان کے شہریوں کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا، 8 لاکھ سے زائد لوگ اس ملک پاکستان کو خیر آباد کر چکے ہیں، لیکن آپ کو کون سمجھائے؟